قادر ہے؟ بھائی سبھی بولے خدا کتنی چیزوں پر قادر ہے؟ جو ابھی تک نہیں بول رہے ان کے لیے بھی موقع وہ بھی بولیں کہ خدا کتنی چیزوں پر قادر ہے؟ ہر چیز پر خدا قادر ہے، یعنی کہ یہوہ اور اس سے پہلے خدا، پھر خدا قادر مطلق خدا، اور پھر ہم اسے خدا کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا بھی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کہ پرانے عہد نامہ میں یہ چاہے خدا ہے، چاہے یہوہ ہے، چاہے خدا قادر ہے، چاہے خدا قادر مطلق ہے، یہ اور بات ہے، یہ خدا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ خدا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت کے اندر، تو جب خدا موسیٰ کو، جناب موسیٰ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے بھیجتا ہے، تو موسیٰ جو ہے وہ خدا کے سامنے ایک عذر بیان یا پیش کرنا چاہتا ہے کہ خدا تو میں وہاں جاؤں گا تو لوگ مجھے پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو خدا نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر کوئی تجھ سے پوچھے، اگر فرعون تجھ سے پوچھے، اگر اس کی رعایا تجھ سے پوچھے، اگر اس کے وزیر مشیر تجھ سے پوچھے، اگر عوام تجھ سے پوچھے، اگر مصری تجھے پوچھے، تو تو نے میرے بارے میں کیا بتانا ہے؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ میں ہوں۔ اور میں کا لفظ جو ہے نا، میں ہوں کا لفظ، یہ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں ہوں کا لفظ ہم انسان جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ صرف خدا ہے، یہ صرف خدا ہے جو اس نام کو، یعنی کہ میں ہوں کے نام کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ ذرا بچوں کو مہربانی کر کے جو ساتھ یا پاس بیٹھے ہیں، ذرا بچوں کو خود کنٹرول کیا کریں۔ ہاں بھی اگر بچوں کو خود سے جو ہے وہ کنٹرول کیا کریں مہربانی کر کے۔ اور پھر خدا کا نام میں نے اب کیا بتایا ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ خدا کا نام کیا ہے؟ میں ہوں۔ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ میں ہوں کے لفظ کو ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ بات کی، میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تب یہ ہوا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں جو ہے یہ ہمیں مارنی پڑے گی۔ جیسے اس نے کیا اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم میرے پیچھے چلو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنی خودی کا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ پہلے اپنی میں کو مارو، پہلے اپنے آپ کو ختم کرو، پہلے اپنے آپ کو خالی کرو، یعنی کہ اپنی خودی سے انکار کرو، اپنی صلیب اٹھاؤ اور پھر میرے پیچھے چلو۔ اور یہ میں ہوں کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ سبھی بولے نا۔ میں ہوں کا لفظ کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میں سے کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ یا خاتموں میں سے کوئی بھی دنیا کا ایسا انسان بشر استعمال کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں ہوں کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے زندہ خدا باپ کو زیب دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور پھر یہ پرانے عہد نامہ کے نیم ہیں، یہ پرانے عہد نامہ میں خدا یہوہ قادر مطلق، خدا قادر، میں ہوں، اور پھر ایک جو لفظ ابھی ہم نے مبشر صاحب نے تلاوت کیا ہے یسایہ 12 باب کی دوسری آیت کے اندر، یہاں پر لکھا ہے یا، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے یا۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ خروج 30 باب کی 4 آیت کے اندر ہے، جو موسیٰ نے جب خدا سے بات کی تو موسیٰ کو خدا نے اپنا نام بتایا۔ میرا نام کیا ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ یاوے لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور جو یسایہ اسے یا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا۔ ایک ہوتا ہے یا، یہ الف یا، اور یا کب ہوتا ہے؟ یہ الف یا کہ آگے ہے پڑھ جاتی ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ یا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یا۔ اور اسے جو ہے یہ لفظ یاوے بھی کہتے ہیں، یہ الف یا واو پڑھیے کیا بنتا ہے؟ یاوے، یعنی کہ یا اور یاوے، یعنی کہ یہ نام جو ہے یہ پرانے عہد ناموں میں خدا کے ہیں۔ کس کے ہیں بھائی؟ خدا کے ہیں، یعنی کہ پرانے عہد ناموں میں ہم اسے خدا، یہوہ، خدا قادر مطلق خدا اور میں ہوں وغیرہ خدا نے جتنے بھی نام سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، یہ سارے نام
یہ پرانے عہد نامہ میں ہے. لیکن جو نیا عہد نامہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نئے عہد نامہ میں خدا سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ بولے نئے عہد نامہ میں میرا اور آپ کا ہمارے خدا کے ساتھ کون سا رشتہ ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ باپ اور بیٹے کا. سبھی بولے نئے عہد نامہ میں ہمارا میرا اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کون سا ہے؟ باپ اور بیٹے کا. کیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے؟ دیکھیں یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع خدا کا بیٹا ہے. یسوع خدا کا بیٹا ہے. اور جب ہم یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت کو تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, اگر ہم 11ویں آیت کو 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا کہ وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وہ اپنے گھر آیا یا اپنوں میں آیا تو اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. آگے 12ویں آیت بیان کرتے ہیں اور جتنوں نے اسے, سبھی میرے ساتھ ہیں, جتنوں نے اسے قبول کیا, چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہے, کسی بھی نسل سے ہے, کسی بھی فرقے سے ہے, کسی بھی مشن سے ہے, کسی بھی قوم سے ہے, کسی بھی ملک سے ہے, کسی بھی علاقے سے ہے, کسی بھی گھر سے اس کا تعلق ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو یا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی کہ ہم نئے عہد نامہ کے جو ایماندار ہیں ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے خدا کے کیا بن جاتے ہیں؟ فرزند. کیا بن جاتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے, ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب, ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث خدا کے کیا بن جاتے ہیں؟ بیٹے. کیا بن جاتے ہیں؟ کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ کہتے ہیں کہ تینوں کی یہ حق حاصل ہے کہ تو ساڈی گل چ آویں, تینوں کی یہ حق حاصل ہے کہ تو کام کریں. یعنی کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے, ہم پر روح القدس کی مہر لگی ہے اور روح القدس کی مہر لگنے کے سبب سے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. ہم خدا کے کیا ہیں؟ حق کی بات کب ثابت ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹی کام میں, پرائیویٹ کام میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پیج, کوئی بھی پیپر اتنی دیر تک قابل قبول نہ ہوگا جتنی دیر تک اس پر کسی کی مہر نہ لگے. کسی کی مہر, کسی بھی آپ گورنمنٹی دفاتر میں چلے جائیں, اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ یا مسائل بنے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پیج لیں اور جا کر کسی افسر کس پر کیا کریں, کیا کروا کر لائیں. اور جب ہم کسی آفیسر کی, کسی افسر کی اس پیپر پر مہر لگوا کر لے جاتے ہیں تو پھر وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. اور ہم پر کیا لگی ہے؟ روح القدس کی مہر. ہم پر کیا لگی ہے؟ روح القدس کی مہر لگی ہے اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. ہم خدا کے کیا ہیں؟ صرف ان ایمانداروں کو میں نے پہلے بتایا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا, جتنوں نے اسے, چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلہ سے ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, جو اسے قبول کر لیتا ہے اسے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کا کیا بن جائے؟ فرزند. کہ وہ کیا بن جائے؟ وہ خدا کا فرزند بن جائے. اور خدا کا فرزند رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8واں واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, اور رومیوں 8 میں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت کے اندر یہ رقم ہے کہ جتنے خدا کے روح کے مطابق چلتے ہیں وہ ہی کیا ہے؟ خدا کے بیٹے. جب روح القدس کی مہر ہم پر لگ گئی ہے, ہمیں یہ حق تو مل چکا ہے, تو پھر ہم روح القدس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. ہم خدا کے کیا ہیں؟ کیا آپ ایگری اس بات کے لیے اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ خدا کے فرزند ہیں؟ کیا ایگری ہیں؟ چاہے بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ بھی خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. چاہے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, نوجوان ہیں, جو بھی ہیں, ہم سبھی جو ہیں وہ خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. اور یہ حق ہمیں کہاں سے ملا؟ یسوع سے. کہاں سے؟ یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حق ملا. یعنی کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق ملا. یسوع مسیح کی مصلوبیت, اس کے کفارہ اور اس کے دیے گئے فدیہ پر ہمیں ایمان لانے کے سبب سے یہ حق بخشا گیا کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. ہم خدا کے کیا
فرزند نرینا، اور یہ فرزند ہے. ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند. ہم خدا کے کیا ہیں؟ اور فرزندوں سے، بیٹوں سے باپ کتنا پیار کرتا ہے؟ بتائیے نا، کتنا پیار کرتا ہے؟ کتنا؟ باپ کتنا پیار کرتا ہے فرزندوں سے؟ کتنا؟ تھوڑا سا پیار کرتا ہے؟ کیا میں باپ ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا پیار رکھتا ہوں؟ تو میں اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں میرے بچے؟ سب کچھ. کیا؟ جب سے بچہ چھوٹا آتا ہے پہلے دن سے لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے سہارے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو تقریباً 20 سے 25 سال تک تو بچے جو ہیں وہ مفت میں اپنے باپ کا کھاتے ہیں. ایسے ہے نا؟ نہ کچھ کرتے، نہ کترتے، نہ دال، نہ بات، نہ لڑائی، نہ دینی، مفت میں کھاتے ہیں. نہیں کھاتے؟ 25 سال سے تقریباً 25 سال تک جو ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر اس عمر میں بچے اپنے والدین سے مفت کھاتے ہیں. ایسے ہے نا؟ مفت خوراک. ایسے ہے نا؟ باجی ذرا کھا کھولو مہربانی کر کے. مفت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ خوراک مفت. ایسے یا کیا ہم اپنے بچوں سے کچھ لیتے ہیں؟ جب تک وہ کام نہیں کرتے تو ہم ان سے کچھ لیتے ہیں؟ نہیں. ہم خوراک کے لیے ان سے کچھ بھی نہیں لیتے، بلکہ مفت میں خوراک اپنے بچوں کو دیتے ہیں. پھر ان کے جو ہے وہ جوتوں اور کپڑوں کو وہ بھی ہم مفت میں دیتے ہیں. ایسے ہے نا؟ کبھی اپنے بچوں سے ہم نے کہا کہ آپ ایسے پھر دیں گے؟ ایسا ہوا؟ تو پھر ہم ان کی تعلیم کو بھی جو ہے وہ مفت ایسے ہی نہ دیتے ہیں. مفت تعلیم پر جتنا بھی خرچہ ہے، تعلیم پر جتنے بھی روپے پیسے کیوں نہ خرچ ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں. ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا ہمیں بچوں سے کچھ لینا پڑتا ہے؟ مفت میں. پھر جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پھر بھی کچھ نہیں کرتے، اپنے پیسوں سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی جاب لگائیں. ایسے ہے؟ اچھی اچھی نوکریاں دلوائیں، اور ہم اپنا وقت بھی ان کے لیے دیتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ بھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی ہم اپنے بچوں کے لیے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے ہے نا؟ اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، تو شادیوں کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے ہمیں ان کی شادیاں بھی مفت کرنی پڑتی ہے. لیکن بچوں سے ہمیں کچھ بھی لینا نہیں پڑتا، ہم اپنے پاس سے سب کچھ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اور جب ہمارے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ آپ میں اپنے باپ سے لوں، اپنے باپ سے لوں. لڑکوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جاؤ بالکل جاؤ پیسے، بچہ تھوڑے سے بڑھا جائے 1 یا 2 یا 3 چلو خدا سب دے. اور پھر بھی ماں پہ کی ہوتی ہے کوشش جہاں بالکل ہے دادے کو لے کے آ جا، دادی کو لے کے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کہ وہ کھاتے رہتے ہیں اور کیا کچھ دینا پڑتا ہے؟ مفت میں. کیسا بھائی؟ مفت میں. اگر کوئی بچے جب اتنا پیدائش سے لے کر ان کی شادی تک اگر ان کے بچوں کا بھی والدین سوچیں اور بچے ہی والدین کا نہ سوچیں تو پھر کیا والدین کے دلوں پر بیتی ہے؟ بتائیے کہ بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاچا اسحاق صاحب ہیں، اور بھی بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی یہاں بزرگاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش مفت کرتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو پڑھائی تعلیم اور ان کی شادیاں ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں لیتے، سب کچھ کیسے کرتے ہیں؟ مفت میں. سب کچھ کیسے کرتے ہیں؟ اور وہی بچے بڑے ہو کر ہمیں بے عزت کریں، ہمیں سیام گالیاں نکالیں، ہمیں ماریں، ہمیں گھر سے نکال دیں، تو کیا یہ ہمارے لیے زیب ہے؟ اس لیے بائبل مقدس بیان کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت. اگر ہم اپنے والدین کو اپنا والدین سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے، اور بہت سے بچے تو یہ کہتے ہیں کہ سان کی تاریخ کیڑا بھی سان کی تاریخ سان کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی کیا کرنی چاہیے؟ بےعزتی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کو گالی نکالنی چاہیے، یا کہیں چلو تو ٹینڈو پھوڑی چوک کے دوڑ جاتا ہوں، کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اپنے والدین کی بےعزتی نہیں بلکہ اپنے والدین کی عزت. خدا کہتا ہے کہ اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ میری عزت کہاں ہے؟ میری عزت کہاں ہے؟ ہاں، اس طرح سے جب ایک دنیوی طور پہ، ایک خاندانی طور پہ، ایک جسمانی طور پہ جب ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارا باپ ہوتا ہے،
ہماری ماں ہوتی ہے وہ ہمیں اتنے لاڈ پیار سے پالتے ہیں اور ہم اٹھ کر بڑے ہو کر یہ سب کچھ اگنور کر دیں اور بجائے عزت کے ہم انہیں بے عزت کرتے رہے تو کیا یہ خدا کو پسند ہے؟ حکموں میں کیا لکھا ہے؟ حکموں میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر، اس کے ساتھ ایک گفٹ بھی ہے. کتنے کام ہیں، کتنے حکم ہیں بتائیے گا؟ سبھی بولے نا کتنے حکم ہیں؟ باقی 9 احکام کے ساتھ کوئی بھی خدا کا وعدہ یا پرومس یا گفٹ نہیں ہے. صرف بات یہ ایک ایسا حکم ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر، عزت کر، یعنی اپنے والدین کی کیا کر، عزت کر. اگر تو عزت کرے گا تو کیا ہوگا؟ تیری عمر سنیے گا. باقی 9 حکم آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی بھی وعدہ یا گفٹ ہمارے لیے نہیں ہے. صرف یہی ایک حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرے. اگر عزت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر کیا ہوگی؟ تیری عمر کیا ہوگی؟ اور اس کے الٹ کیا لکھا ہے؟ اگر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا تو تو ضرور ہلاک ہوگا. کیا لکھا؟ تو ضرور کیا ہوگا؟ تو ضرور. اور بھائی سمجھیں کہ جب ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے پوستے اتنا بڑا کرتے لاڈ پیار کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ہم بڑے ہو کر جب اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے، گالیاں نکالتے ہیں، مارتے کوڑتے گھر سے نکالتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے، ایسے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ضرور کیا ہوگا؟ ہلاک. ضرور یاد رکھیے گا. اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہماری عمر کیا ہوگی؟ دراز. ہمارا بھلا بھی ہوگا اور ہماری عمر بھی کیا ہوگی؟ دراز لمبی ہوگی. ہم اپنی پوری عمر پائیں گے. اگر ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا موت. کیا ہے؟ تو ضرور ہلاک ہوگا، مارا جائے گا. اب ہم ڈپینڈ مجھ پر ہے، منحصر مجھ پر ہے. کیا میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے؟ گالیاں نکالنی ہے؟ ان کو گھر سے نکالنا ہے؟ بتائیے نوجوان نسل، ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالنی ہے؟ ہم نے جو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے وہ اس کلام کو سنیں اور غور سے سنیں. اگر وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کریں گے تو ان کا بھلا ہوگا اور ان کی عمر بھی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اگر اس کے الٹ اگر وہ ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہتا، لکھا کہ وہ ضرور جان سے مارا جائے گا، وہ ضرور ہلاک ہوگا. تو ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے یا بے عزتی کرنی ہے؟ بتائیے گا. میں بار بار کہتا ہوں، خدا بھی کہتا ہے اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ میری عزت اگر ہمارے دنیا جسمانی یا خاندانی والدین ہیں تو پھر ان کی عزت کہاں ہے؟ ان کی عزت کہاں ہے؟ ان کی عزت ہمارے دل میں ہے. اگر ہم عزت کرتے ہیں تو پھر ہم خداوند سے زندگی حاصل کرتے ہیں. اگر اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تو پھر زندگی کے بجائے موت ہے. زندگی کے بجائے، کیونکہ خدا نے کہا میں نے زندگی اور موت، برکت اور لعنت دونوں کو تمہارے آگے رکھ دیا ہے. ہم نے چوز کرنا ہے، ہم نے انہیں جو ہے اور وہ پسند کرنا ہے. کیا اگر ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو زندگی ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر اس کے الٹ میں موت ہے. اور اسی طرح سے خدا ہمارا کیا ہے؟ خدا ہمارا کیا ہے؟ باپ. تو ہمیں خدا کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جس طرح جسمانی والدین کی، دنیاوی والدین کی ہمیں دوسروں سے بڑھ کر عزت کرنی ہے، اسی طرح ہمارے آسمانی خدا باپ کی بھی ہمیں سب سے بڑھ کر عزت کرنی ہے. ہاللیلویا. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ میری عزت خدا کو عزت دکھائے کہ خدا ہم تیری رسپیکٹ کرتے ہیں، خدا ہم تیری عزت کرتے ہیں. ہم نے تیرے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات قبول کر لیا ہے. ہم نے تیرے کلام کو مان لیا ہے. ہم نے کلمہ مجسم پر ایمان لا رکھا ہے اور ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے تیرے فرزند ہیں اور ہمیں فضل بخش کہ ہم اچھے فرزندوں کی طرح تیری عزت کرتے رہے. ہاللیلویا. ہم تیری کیا کرتے رہے؟ عزت کرتے رہے. چلو، ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ کہیں گر جاتا ہے، اسے چوٹ لگ جاتی ہے، تو والدین جب دیکھتے ہیں تو کیا وہ برداشت کریں گے؟ نو. ماں برداشت کرے گی؟ اکثر ماں ہی زیادہ گھر میں ہوتی ہے نا. بچہ اگر گر جاتا ہے کئی بار سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں کیا کرے گی؟ سب کچھ چھوڑے گی اور جس حالت میں بھی ہوگی جا کر اپنے بچے کو پکڑے گی، اٹھائے گی اور پھر اسے اپنے گلے لگائے گی. پھر اس کے جو ہے وہ جنہوں نے پاریاں، یعنی کہ پھر اس کے منہ کو چومے گی اور پھر اسے لاڈ پیار کرے گی اور وہ جیسا بھی ہوگا اس کو اپنے سے ہر چیز دور نہ کرے گی. اور اسی پیار کی وجہ سے بچے کو دلی سکون ملتا ہے. آمین. اسی پیار کی وجہ سے بچوں کو کیا ملتا ہے؟ دلی سکون. اور ان کی ساری
परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी चोटें उनकी जो है वो जो कांच से बनी होती हैं वो शिफा में बदल जाती हैं। यानी कि माँ बाप का प्यार ही ऐसा है। तो खुदा भी हमारा क्या है? खुदा हमारा क्या है? नए आदम में खुदा हमारा क्या है? खुदा हमारा क्या है? खुदा का और हमारा रिश्ता क्या है? क्या है भाई? बाप और अगर यीशु भी खुदा का बेटा है, हम भी खुदा के बेटे हैं, तो यीशु का हमारे साथ क्या रिश्ता होगा या हमारा यीशु के साथ क्या रिश्ता होगा? बताइएगा। हाँ जी, भाई सलीम साहब बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। क्या मेरा और यीशु का रिश्ता आपस में? दोबारा से सुनो सुनो, जरा आँख खोल के सुनो, ज़हन में जरा खोलो मेहरबानी करके। खुदा हमारा बाप है, हमारे से मुराद यीशु का बाप है, और यीशु को कबूल करने के सबब से वो हमारा भी बाप है। यानी कि खुदा यीशु का भी बाप है, हमारा भी बाप है। तो यीशु का हमारे साथ रिश्ता कौन सा होगा? बताइएगा। होते नहीं हो कि मैथ नहीं रही है। अगर ਅਸੀਂ दो ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ है, और वो ਅਸੀਂ आपस में लगे भरा, यानी कि यीशु हमारा भाई है। यीशु हमारा भाई है। यीशु ने कहा, कई बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन बड़े से लोग कहते हैं कहो जी यीशु बाप चलो ठीक है, बड़ा भरा होता है, बाप की बड़ा क्या है, लेकिन यीशु हमारा क्या है? भाई है। यीशु हमारा भाई है, यीशु हमारा दोस्त है, और खुदा हमारा बाप है। यीशु हमारा दोस्त, हमारा भाई है हमारा, और यीशु का दोनों का बाप कौन है? खुदा। कौन है? खुदा। इसलिए खुदा को हमने क्या कहना है? बाप। इसलिए यीशु मसीह ने जब हमें दुआ सिखाई तो उसने क्या कहा? जब भी तुम दुआ करो तो कहो क्या? हमारे। उसने अपने लिए नहीं कहा कि मुझे तुम बाप कहना, उसने किसके बारे में कहा? खुदा बाप के बारे में, कि जब भी तुम दुआ करो तो क्या कहना? ऐ हमारे, यानी कि जो मेरा बाप है वही तुम्हारा, जो मेरा बाप है वही तुम्हारा बाप है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम भी जाओगे, यानी कि जो मेरा बाप है वही तुम्हारा बाप होगा। खुदा हमारा बाप है और यीशु हमारा भाई है। यीशु हमारा बड़ा भाई है। यीशु हमारा बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, और इसलिए जो कुछ खुदा का है वो यीशु का है, और जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। हालेलुया। जो कुछ बड़े भाई का होता है वही छोटे भाई का, चाहे वो छोटा बेटा बुरा हो या अच्छा, कोई भी इस बात को बेशक हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा भाई, हमारा बेटा जो है वो बुरा है और हम इसे अपनी जो है वो जायदाद से आग करते हैं, हम अखबारों में भी दे देते हैं, स्टार भी दे देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जो है वो फिर भी उस जायदाद का हकदार होता है। हम यीशु के छोटे भाई हैं, और हमारा बाप कौन है? हमारा बाप कौन है? हमारा बाप खुदा है, और जो कुछ खुदा का है वो यीशु का है, और जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। क्या इस बात पर एग्री है? हालेलुया। हालेलुया। दूसरा ग्रंथ उसका छठा बाब, जब हम देखते हैं उसकी 14वीं आयत को जरा निकालें। दूसरा ग्रंथ उसके नाम पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब और उसकी 14वीं आयत को जरा पढ़ें। शाबाश, जो पहले निकाले वो इस हवाला को पढ़ने में जरूर रहनुमाई करे। दूसरा ग्रंथ उसके नाम पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब और उसकी 14वीं आयत का बयान करती है। फिर बड़े बेटा क्या लिखा है? बेईमानों के साथ ना हम बात जुए में, बेईमानों के साथ ना हम बात जुए में ना जुतो, यानी कि जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, चाहे वो कोई भी है, उनको बेईमानों में शुमार किया जाता है। उनको हम दूसरी कौमों के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी को भी जो है वो हम या बाइबल मुकद्दस बेईमान नहीं कहती। बेईमान वही है जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। यूहन्ना रसूल के जो अंजील है वहां पर लिखा हुआ है कि बाकी गुनाह वही रह जाता है जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, यानी कि यहाँ पर जो है वो बेईमानों से मुराद जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, उनके साथ क्या करना है? हाँ जी, जरा बड़े बेटे क्या लिखा है? क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल या रोशनी और तारीकी में क्या शरारत, और इनमें क्या शराकत है?
मसीह का बलियान के साथ किया हाँ जी, बलियान के साथ क्या? मुवाफकत है। हाँ जी, या ईमानदार का बेईमान से क्या बात, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या और खुदा के मकदस को बुतों से क्या वास्ता, मुनासबत है, मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। मकदस हैं। आगे, चुनांचे खुदा ने फरमाया है क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चलूं फिरूंगा और मैं चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत हो। और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है इस वास्ते खुदा फरमाता है कि कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो। यानी कि जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते वो बेईमानों में शुमार किए जाते हैं। और लिखा कि उनमें से निकलकर कैसे रहो, अलग रहो, क्योंकि उनका तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं, जैसा अंधेरे और रोशनी का वास्ता नहीं, जैसे खुदा के घर और बुत परस्ती का कोई वास्ता नहीं, इसी तरह से बेईमान और ईमानदार का आपस में कोई वास्ता नहीं। इसलिए खुदा कहता है अलग रहो। खुदा कहता है क्यों अलग रहो? हम आगे बेटा पढ़े क्या लिखा है, और नापाक चीज को ना छुओ, और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होगा, और तुम्हारा बाप होगा। तुम्हारा क्या होगा? बाप होगा। और तुम मेरे बेटे और तुम मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे बेटे और थैंक यू बेटा, तुम मेरे बेटे और यानी कि जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, कलमा में जस्सों पर और जो है वो ईमान लाओगे, मेरे भेजोगे, मेरे इकलौते बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी आजादी का मान लोगे, तो फिर तब तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होगी। मेरे बेटे और मेरी बेटियां होगी। क्या हमारे बच्चे हमारी जायदाद के वारिस नहीं, हमारे घर के वारिस नहीं? चाहे हमारी जायदाद छोटी है, बड़ी है, थोड़ी है, ज्यादा है, जितनी भी है, हमारे बच्चे हमारी जायदाद के वारिस हैं, हमारी मिरास के वारिस हैं, और कोई भी उनको हमारी जायदाद से आग नहीं कर सकता। इसी तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो कोई भी हमें खुदा की मिरास से जुदा नहीं कर सकता। मैंने पहले बताया कि जो कुछ खुदा का है वो यीशु का है, और जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। गलतियों के नाम रसूल का खात 4 बाब और उसकी 6 और 7 आयत को मुबश्शिर इब्राहिम साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी, गलतियों के नाम रसूल का खात उसका 4 बाब उसकी 6 और 7 आयत को हम तिलावत करेंगे कि हाँ, अगर हम खुदा के बेटे हैं, अगर खुदा की बेटियां हैं यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से, तो क्या फिर हम खुदा की मिरास के वारिस हैं या नहीं? हाँ जी, पढ़े जी। गलतियों 4 बाब की 6 और 7 है, क्या बयान करती है जी? लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। और चूंकि तुम बेटे हो, क्योंकि तुम क्या हो? क्योंकि तुम क्या हो? सभी बोले क्योंकि तुम क्या हो? क्योंकि तुम क्या हो? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह इसलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु का रूह हमारे दिलों में भेजा, हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप यानी आप कहकर पुकारता है। कहकर पुकारता है। बस अब तो गुलाम नहीं, पास अब तुम गुलाम नहीं, बल्कि बेटा है, बेटा है, बेटा है। और जब बेटा हुआ और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। वारिस भी, यानी कि वारिस भी, अगर हम खुदा के बेटे हैं तो उसकी मिरास के वारिस हैं, उसकी बादशाही के वारिस हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के क्या ठहरे हैं? बेटे। हम क्या ठहरे हैं? बेटे। तो जो फिक्र वालिदैन को अपने बच्चों को आता है, क्या किसी और को होता है? किसी चाचे, ताए, मामे, मामी, फूफी, मासी, खाला को होता है? नहीं। जो फिक्र माँ और बाप को अपने बच्चों को होता है, और किसी को एक आदम वो गवाही देते अपनी, वो कहते हैं कि जब मैं 10 साल का था, सुनिएगा, जब मैं 10 साल का था तो मैं एक दिन बड़ा परेशान हुआ, कोई मसला था मेरे साथ और मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद नहीं। और उसने कहा कि मैं रात के 2 बजे, सुनिएगा, ये खादिम की गवाही है, वो कहता है कि मैं रात 2 बजे अपने कमरे से उठकर अपने बाप के कमरे में गया, और मेरे बाप ने पूछा बेटा क्या खैरियत है? तो इस वक्त रात के 2 बजे मेरे कमरे में आया, खैरियत है? उसने कहा
पापा जी, अब्बा जी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तो उसके बाद ने क्या जवाब दिया? उस बेटे के बाप ने जवाब दिया, तू जाकर सो जा, तेरी परेशानी को मैं हल करूँगा। हालेलुया। तू जाकर सो जा, आराम कर, तेरी परेशानी को मैं हल करूँगा। और उसे अपने बाप पर इत्मीनान था और वो कहता कि मैं जाकर वाकई सो गया। जो सारी रात गुजरने वाली थी, 2 बज चुके थे और मैं किसी परेशानी की वजह से सो नहीं पा रहा था और 2 बजे मैं अपने बाप के पास गया और मैंने कहा कि बाप मुझे परेशानी है। वो है बाप, मैं किसी परेशानी में मुब्तला हूँ, मैं किसी मुसीबत में, मुझे नींद नहीं आ रही। तो बाप ने क्या जवाब दिया? तू बेटा जाकर सो जा, तेरी परेशानी का हल मैं करता हूँ। हालेलुया। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस बेटे को अपने बाप पर इत्मीनान था, उस बेटे को अपने बाप पर भरोसा था, उस बेटे को अपने बाप पर तवक्कुल था और वो जाकर सो गया, इत्मीनान के साथ सो गया, सुकून और तसल्ली के साथ सो गया, क्योंकि उसके बाप ने उसे तसल्ली दे दी थी कि बेटा जाकर सो जा, तेरी परेशानी का हल मैंने। हालेलुया। और इसी तरह जब हम किसी भी मुश्किल परेशानी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हम खुदा को कहते हैं ना कि ऐ बाप देख मेरी परेशानी ये है, ऐ बाप देख मेरी मुसीबत ये है, ऐ आसमानी खुदा बाप देख मेरी बीमारी ये है। तो वो कहता बेटा तो इत्मीनान तसल्ली से बैठ जा, मैंने तेरी इस परेशानी को दूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुमने अब तक मेरे बाप से कुछ मांगा ही नहीं, अगर तुम बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें अता कर देगा, तुम्हें दे देगा। और वाकई हमारा खुदा हमारा बाप है। हमारा क्या है? हमारा क्या है? लिखा है कि अब तुम गुलाम नहीं, अब तुम गुलाम। गलतियों का खाते चौथे बाप की 6वीं और 7वीं आयत बयान करती है कि अब तुम गुलाम नहीं, अब तुम गुलाम। यानी कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम गुलाम नहीं रहते, फिर हम नौकर नहीं रहते। और इसका मतलब है कि इससे पहले खुदा हमारा मालिक होता है और हम उसके गुलाम, हम उसके नौकर होते हैं। और जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो यीशु को कबूल करने के सबब से खुदा हमारा बाप बन जाता है और खुदा के हम बेटे बन जाते हैं। हालेलुया। और फिर हमारी पहले जैसी कंडीशन नहीं रहती, हमारी पहले जैसी हालत नहीं रहती। हमारी जो हालत होती है वो नौकर से बदलकर कैसी बन जाती है? बेटे की। और नौकर जो है वो टाइम टेबल पर घर आता है और बेटा जो है वो किसी वक्त भी घर आ सकता है। हालेलुया। अगर हमारे बच्चे रात को किसी भी वक्त घर आए तो हम उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे? बताइएगा, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? अगर हमारा बेटा रात 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी अपने घर आए तो क्या माँ बाप उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे? खोलेंगे, बल्कि मैं समझूंगा कि वो खुला रखेंगे। और माँ बाप बेशक बच्चे के आने के इंतजार में लगे कब मेरा बेटा घर आए और मैं घर को लॉक करूं, वैसे ही। और इसी तरह से जब कोई नौकर घर में आ जाए रात को बेवकत बेटाइमा तो क्या उसके लिए दरवाजा खोलेंगे? नौकर के लिए दरवाजा हर वक्त खुला नहीं रहता और बेटे के लिए दरवाजा हर वक्त। हालेलुया। और हम खुदा के नौकर हैं या के बेटे? बताइए, अभी सभी की आवाज नहीं आ रही। हम खुदा के नौकर हैं या बेटे हैं? हम खुदा के नौकर हैं या बेटे हैं? हम खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। इसलिए हम जब भी चाहे खुदावंद की हुजूरी में आ सकते हैं, जब भी चाहे दुआ कर सकते हैं। और जब भी किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी मुसीबत बीमारी में हम मुब्तला हो जाएं तो उसी वक्त खुदा से कहें क्या मेरे बाप देख मैं इस मुश्किल में हूँ, इस मुसीबत में हूँ, इस बीमारी में हूँ। और खुदा कहेगा बेटा मैंने तुझे शिफा दे दी। हालेलुया। बेटा मैंने तेरी मुसीबत को ले लिया है, मैंने तेरी परेशानी को ले लिया है। अब तू इत्मीनान कर, अब तू सुकून कर, अब तू तसल्ली कर, अब तू खुश हो जा। हालेलुया। अब तू खुश हो जा। और वो कौन सी खुशी हमें बाप देता है? बाप हमारे लिए कौन सी खुशी रखता है? शादमानी कौन सी रखता है? अब्दी शादमानी, अब्दी खुशी जो कभी खत्म होने वाली ना हो। लिखेंगे तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें देना पसंद करते हो तो वो तो हमारा खुदा बाप है, आसमानी खुदा बाप, और हमारे मांगने से पहले वो जानता है। हालेलुया। और हमें हर वक्त वो सरफराज करता है, वो मुहैया करता है, वो प्रोवाइडर है, वो हमारा खुदा बाप है। आज के बाद हम खुदा को क्या समझें? जिन्हें अभी तक नहीं पता था, आज के बाद खुदा को हम क्या समझें? क्या समझें? किस नाम से पुकारे खुदा को? यीशु ने क्या कहा कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऐ हमारे। और जब भी हम दुआ करें हर वक्त ज़हन में खुदा के बारे में कौन सा रिश्ता होना चाहिए? बाप का। ऐ हमारे बाप। और जब दुआ
करो तो कहें कि ऐ मेरे आसमानी खुदा बाप, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये मुसीबत है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है। और यकीनन बेशक खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है, फिर भी क्या कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने कहा कि तुमने बाप से अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। आइए, जिस तरह खुदा यीशु का बाप है, इसी तरह खुदा मेरा और आपका भी बाप है। यीशु के लिए वो सब कुछ कर सकता है और मेरे और आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आसमानी खुदा बाप के लिए अपना खुदा का सब कुछ